خالی اسٹارٹ باقی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا درس الحمدللہ آپ حضرات کی اللہ کے یہاں مقبولیت کے مناسب وقت میں پھر اسی طرح صبح شروع ہو رہا ہے 10:15 بجے. تو اب اسے کامیاب کرنے کی کوشش کریں. تو آج کا صفحہ نمبر ہے 146 اور آیت نمبر ہے 141 سورۃ الانعام. بہت اہم مسائل ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کتنے مسائل ہیں. دیکھیے وہی ہے ذات جس نے باغات پیدا کیے. اب انشا کے بارے میں کئی دفعے ہو چکا ہے. انشا اور تخلیق میں فرق ہے. انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، لیکن مٹی کے جو مراحل ہیں، گاڑا، پھر اسے کہتے ہیں انشا. رحم مادر میں جو مراحل ہیں، یعنی نطفہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر توکڑا، اسے کہتے ہیں انشا. خلقن آخر، وہ چند چیزوں سے ملا کر. تو یہ دیکھیں باغات کی بات ہو رہی ہے. انشا جناتین. تو باغات کیسے بنتے ہیں بھائی؟ کھیت، مٹی، دانہ، پانی، اس لیے انشا. اسی سے تجدید احیاء الدین ہے نا. جیسے کہ دین میں خرابیاں آ گئی ہیں تو محمد بن عبدالوہاب بہت مشہور ہیں، انہوں نے نشأت ثانیہ کی، یہ ہے مراد ہے. تو یہ انشا تو الحمدللہ آپ حضرات سبھی سمجھ رہے ہیں. تو باغات پیدا کیے. اب جو سمجھنا ہے معروشات و غیر معروشات. پہلے تو تلاوت عربی پڑھیں، انڈین نہ پڑھیں. غیر معروشات نے غیر معروشات و غیر معروشات. اب ترجمہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ڈکشنری کھولنے کی ضرورت نہ پڑے. اب ڈکشنری میں جائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو دیکھیے میم کو ہٹائیں، واو کو ہٹائیں، عرش ہو گیا نا. عرش عرش سے ہے. دیکھیے مفعول، میم کو ہٹائیں، واو کو ہٹائیں، فعل کرنا. تو یہ طریقہ ہے، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب عرش کے معنی کیا؟ بلندی. تو ایک تو عرش اللہ کا، ایک تو بلقیس کا، ایک تو سلیمان کا. جہاں سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کا عرش، ہم وہاں کیا کہتے ہیں؟ تخت. اللہ کے عرش کا معنی نہیں کر سکتے. اگر کسی نے کیا ہے تو وہ غلط. جی اب عرش کے مجازی معنی میں اکثر کہتا ہوں، مجازی معنی کیا؟ باغات بنائے عرش والے، یعنی اونچا، یعنی بیل کو اوپر چڑھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں آپ جب غیر معروشات آئے گا نا تو واضح ہو جائے گا. معروشات میرے ذہن میں ایک مثال ہے کریلا. کریلا پودے پر نہیں اگتا، اس کی بیل اوپر ایک چھت چھوٹی سی بنانی پڑتی ہے. یہ ہے کہ گھر کی چھت، تو اس پہ لٹکتا ہے. کریلے کے علاوہ اور ایک ہے، اس کو کیا ترئی وغیرہ کہتے ہیں، ہاں وہ بھی لٹکتا ہے. تو واضح ہوا، یہ مراد ہے. تو عرش کے معنی پائے گئے نا، بلند، اونچا. غیر معروشات، اس کی مثال تربوزہ، خربوزہ، یعنی کیا کہتے ہیں اپنے بطیخ اور شمامات، کلنگن، یہ چیز، اس کی بیل پھیلتی ہے. دیکھو غیر معروشات. وہ اس میں عجب ہے، اگر آپ اس کو ڈنڈی پہ لٹکائیں گے نا تو نیچے جائے گی. اچھا یہ جو عرش والے، اس کو آپ چھوڑیں گے نا تو کہیں بھی اس کو ملے گا نا تو اوپر جائے گی. وہ یہ فطرت ہے، وہ اوپر جائے بغیر نہیں رہے گی، نہیں تو پھر وہ مر جائے گی. آپ جانتے ہیں یہ کیا نام میں نے کہا؟ بطیخ. کیا اپنے کیا بولتے ہیں؟ واٹر ملن. جی یہ دیکھو وہ چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ جب زمین پر رہتا ہے نا تو وہ اس کو ہلا نہیں سکتے بڑا ہونے تک. تو نیچے لائٹ یلو نظر آتا ہے، چونکہ ٹکا رہتا ہے نا، تو اس کو چھپاتے ہیں اور گرین دکھا کے بیچتے ہیں. اصل میں وہ اصل چیز چھپاتے ہیں. وہ تو اصل ہے.
اگر چاروں طرف گرین ہے تو وہ کیمیکل فیکٹری میں بنا ہے، یہ یاد رکھنا. وہ ایک وقت یہاں تھا کہ کلنگن خریدتے تھے اور پھینک دیتے تھے، اصل یہ ہے. اور وہ بناتے ہیں دوسرے طریقے سے، وہ مصنوعی جسے کہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے باغات بنائے معروسات اور غیر معروسات. ابھی کئی چیزیں سمجھنا ہے. والنخل، اب اس کا علیحدہ نام لیا، نخل کھجور. یہ تو کیا اس کے لیے کہیں گے، اتنا لمبا درخت کے نکالنے کے لیے کوئی ماہر چاہیے. زراعت، سب گلے آ گئے. ہم کہتے ہیں نا زراعت، چاول، گیہوں، باجرا سب آ گئے. مختلفاً اکلو، اکلو بہت آسان لفظ ہے. اکل، کھانا. معقولات شعبیہ، کھانے کی چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور مختلف کھانے کی چیزیں یا مختلف پھل ہے نا، سے ایپل ہے، اورنج ہے، بنانا، موز کے، یہ مختلف. تو اکل کو یاد رکھیں، اکل سے اکل. اب علیحدہ ذکر والزیتون، رمان یعنی انار نا، رمان انار. مشتبہن و غیر متشابہن، کیا ہے؟ متشابہن و غیر متشابہ. اس میں ایک تا زیادہ ہے. یہ ہم نے سمجھایا تھا 9 آیت اسی درس کی. اب دوبارہ یہ تب آپ کو پختہ ہو جائے گا. اصل میں لفظ کیا ہے؟ شبہ کا. یہاں تا زیادہ ہے. 140 صفحے پر ملے گی آپ کو. یہ 140 صفحہ. کیا آیت نمبر کتنی ہے؟ آیت نمبر 9. دیکھو وہاں مشتبہن ہے. کیا ہے وہاں؟ مشتبہن. تو اس کو پھر سمجھنا ہے دوبارہ ذکر. اب میں آپ کو لے جاؤں 25 نمبر آیت میں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. 25 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، وَأُتُوا بِهِ متشابہ ہے. تو اس فرق کو جاننا ہے کہ تو دیکھو تا کیوں ہے اور تا کیوں نہیں ہے. سورہ 99 میں کیا ہے؟ تا نہیں ہے، مشابہات. اب سنیے، یہ سب بنا ہے شبہ سے. کس سے؟ شبہ سے. جی شبہ عیسی ابن مریم کے بارے میں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہ تو آیت آپ کو یاد ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں. شبہ کیا مطلب؟ شبہ کا انسان کا ذہن دو آدمی کی شناخت میں، پہچان میں معلق رہ جائے، وہ پہچان نہ سکے، اسے کہتے ہیں شبہ. اب سمجھ میں آئے گا. تو عیسی ابن مریم علیہ السلام اور جو جس کو پھانسی دی گئی، لوگ دونوں کے دیکھنے میں ان کا ذہن معلق ہوا عوام کا. عیسی ابن مریم کو اٹھا لیا گیا، اس شخص کو پھانسی دی، معلق ہوا نا، تو اسے کہیں گے شبہ. اب شبہ سے یہاں پر 99 میں مشابہات اور یہاں پر متشابہات. اب فرق کریں. شبہ جو ہوا تھا وہ دیکھنے میں ہوا تھا، کھانے میں نہیں. شبہ کس میں ہوا تھا؟ دیکھنے میں ہوا تھا. اب آپ 99 والی آیت دیکھ سکتے ہیں، وہاں ہے وانظروا، درختوں کو دیکھو. آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ یعنی کیلے کا درخت ہے موز کا، لیکن وہ مختلف نظر آئیں گے، تو دیکھنے کے لیے. اور یہاں ہے کلو، تو جہاں دیکھنے کے لیے ہے تو آپ کا ذہن معلق ہو جائے گا کہ یہ موز ہے، بنانا ہے، کیلا ہے کہ کوئی اور ہے. یہ ایپل کا ہے تو درخت مختلف رہتے ہیں، سمجھے نا. تو آپ کو بتائیں گے کہ بھائی نہیں یہ تو نیا طرز کا ہے. اور یہاں دیکھو کلو، یہاں دیکھو کلو، ذائقے میں مختلف. فرق معلوم ہوا؟ تو جہاں ذائقے میں مختلف ہے وہاں تا لگے گا، متشابہات. اور جہاں دیکھنے کا ہے تو مشابہات. اب یہ 2 دفعے ہو چکا. اب چلتے ہیں آگے. کلو من ثمرہ، کھاؤ پھلوں میں سے. اذا اثمر، جب وہ پھل دے. اب تھوڑا رک جائیں. وآتوا حقہ یوم حصادہ. اس پر میں نے آج تک بیان دیا نہیں تھا آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ شعبہ نہیں تھا. ہم زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کر دیتے تھے. جو ذمہ داری ہے
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زکوٰۃ کا مسئلہ ہم آپ کو بتاتے تھے. جی نزدیک بیٹھیے. کہ فلیٹ کی زکوٰۃ کیسی، اس کی اس کی. اب آپ کیا سن رہے ہیں؟ ایک نئی چیز سن رہے ہیں، تو توجہ سے سنیں. آپ بھی پہنچ گئے. کیا ہے یوم حسادی؟ حساد کسے کہتے ہیں؟ فصل کاٹنے کا دن. تو اس میں کیا ہے؟ سال کا گزرنا نہیں ہے. یہ میں اس لیے نہیں بتاتا تھا آج تک کہ لوگ کنفیوز نہ ہو. اور پھر کوئی کسان تھا ہی نہیں سامنے، تو ہم کیوں بتائیں؟ ہم ہی اکیلے تھے، اس لیے ہم نہیں بتاتے تھے. کیا لکھا ہے؟ یوم حسادی. سال کا گزرنا ہے نہیں ہے. تو یہاں فرق ہے. یوم کاٹنے کے دن سال نہیں دیکھا جائے گا. پھر نصاب کا بھی ذکر نہیں ہے. تو دو پہلو ہیں. تو پہلے بغیر نصاب کا، آپ نے کاجو ہے، مینگو ہے، یا اور کوئی پھل سبزی کاٹ دی، اس کی زکوٰۃ کیا؟ کاٹنے کے دن دے دو. اس کا قصہ آپ کو سورہ قلم میں ملے گا. نکالنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. سورہ قلم میں جو ہے 17 سے 33 تک بڑا قصہ ہے. وہ باغ والے جا رہے تھے، جلدی سے نکل گئے صبح سویرے. کیا کہہ رہے تھے؟ ہم جلدی جائیں گے اور کاٹیں گے. اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ کوئی مسکین نہ آ جائے کاٹتے وقت. اللہ 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 تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوم حسادی. تو فصل کاٹنے کے دن جن کے ہر ایک کے تو درخت نہیں ہوتے نا، کاجو کے ہر ایک کا باغ نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ وہاں آ جاتے تھے. تو لوگ ان کو کچھ دے دیا کرتے تھے. یہ کہا جا رہا ہے. کوئی نصاب نہیں. ایک غریب آدمی آیا تو دینا چاہے نا. آپ پھل کاٹ رہے ہیں، آم ہو، کاجو ہو، انگور ہو، جو بھی. تو یہ اصول ہے. اور ان کی کیا حالت ہوئی پتہ ہے نا؟ جب وہ گئے وہاں پہنچے تو بولے ہم راستہ بھول گئے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ کوئی مسکین داخل نہ ہو. تو ایسی بنا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ مسکین کیا تم بھی داخل نہیں ہو سکتے. اب بولے کہ ہم تو راستہ بھول گئے. پھر غور سے دیکھ رہے نہیں یہ تو وہی ہے. تو پھر بولے یار کیوں نہیں کہا کہ انشاءاللہ. اور یہ کیا ہے؟ اچھا سورہ کہف میں وہ دوسرا قصہ ہے، وہ اس سے اس کا ربط نہیں. وہ تو صرف انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور اس کو غرور تھا اپنے باغ پر، وہ بھی تباہ ہو گیا. تو آج پڑھیں گے اسے، تو توجہ ہوگی اس درس کی طرف. یہ تو آسان ہے بھائی، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، دے دیں کچھ بھی. اب نصاب والی بات. آپ میں سے کوئی کسان ہے لیکن آپ کو معلومات ہونی چاہیے نا. آپ آسانی سے جواب دیکھ سکتے ہیں. غلہ، چاول، باجرہ، اناج، سال گزرنا ضروری نہیں. یوم حسادی مطلب اب یہ یوم حسادی تو نہیں دے سکتے نا گھر لا کر. تو میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. چاول کو تو ایک سال نہیں رکھ سکتے. ہاں لیکن ہاں وہ تو حکمت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے، علیم حکیم. صحیح پہنچے آپ. وہ سال گزرنا ہے ہی نہیں، اور آپ کے پاس رہے گا بھی نہیں. آپ 50 کنٹل چاول لائیں گے، وہ تو بیچ دیں گے آپ. تو اس کی زکوٰۃ کم. یہ بڑا پوائنٹ نکالے. اس کی زکوٰۃ کم یوم حسادی. صحیح ہے نا. تو یوم حسادی سے مراد وہ انگور کی طرح نہیں اسی دن، وہ تو آپ گھر لائیں گے نا پھر نکالیں گے. تو اس کا حساب میں آپ لکھ لیں 850 کلو. کلو کیا کہ گرام بولنا چاہیے نہیں نا، کلو. اچھا ابھی 850 آپ کو کسی کتاب میں 855 ہی ملے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے چاندی کا نصاب 595، کہیں ملے گا 600. یہ تو کوئی اصل تو وسق تھا نا. تو اس کا یہ نصاب ہے. اب میں ہمارے یہاں کا بتاتا ہوں. ہمارے یہاں جو نصاب ہے تو 85 کلو گرام کا ایک کھنڈی. ابھی آپ کے شاید کنٹل کہتے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں، چونکہ 85 کلو 8550 85 گرام تو سونے کا. 850 یاد رکھیں. 850 یا 855 سمجھے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اب یہ جو 850، اب جیسے کہ ہمارے یہاں 16 وہ جو ہوتے ہیں نا لکڑی کے، تو 16 کا 1 من، تو 20 ایک کھنڈی کا 20 من. اب اس میں کتنا دینا ہے عشر؟ اب کتنا دیں گے بولا؟ 20 پر تقسیم کرو تو 2 من. ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو. لیکن یہ برسات کے پانی کا. اگر آپ ندی کا پانی دے رہے ہیں
تو اس میں کتنا ہوگا؟ یہ بڑا کنفیوز مسئلہ ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ آپ ندی کا پانی دے رہے ہیں، ہے نا، ہمارے یہاں بھی ندی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، گجرات میں ہے تاپی ندی. اس میں کتنا دیں گے؟ تو اس میں یاد رکھے میں نے کیا کہا؟ عشر. تو نصف عشر کتنا؟ 5 سے ضرب لگائیں گے تو پھر خسارہ ہوگا، 5 سے لگائیں گے تو پھر 4 من ہوگا. تو نصف 20 مارے 20%، 1 من. آگے حساب سمجھ میں؟ جی نہیں، آپ لوگ توجہ ادھر ہی دیں، نہیں تو پھر وہ درس آپ کے تو سمجھ میں آ جائے نا، آپ کے سمجھ میں آ جائے بس. اور باقی سب لوگ موبائل سائلنس کر لیں، چونکہ یہ مسائل دیکھو سمجھ گئے کیا کہ اگر بارش کا پانی ہے تو کتنا؟ عشر. تو میں نے حساب کرا 20 من میں کتنا؟ ہمارے یہاں کا حساب 2. اور اگر بارش کا نہیں ہے تو نصف عشر. ٹھیک ہے، یہ مجھے 2.5% دیکھو آپ کریں کتاب. نہیں یہاں نصف عشر میں کہہ رہا ہوں. 20 میں سے 1 وہ کنفیوز ہوں گے، لیکن اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. دیکھو 20 من ہے میرا حساب 20 من لینے نا نہیں وہ ابھی کلو کی بات بھول جائیں، میں حساب بتا رہا ہوں. 20 من یعنی 850، اس کو بھی بھول جائیں. 20 من کو 10 میں تقسیم دے تو 2 من نکلتا ہے، کریں نا خلاص. ابھی پانی آپ نے لگایا تو اس کا نصف کریں تو تقسیم کس میں دیں گے؟ ہاں 5 میں دیں گے تو زیادہ آئے گا. 20 میں دیں، 20 میں تقسیم کرو 1 من آئے گا. یہ میں بتا رہا ہوں، وہ تقسیم الٹ کریں گے نا. اگر آپ 5 مارے تو 4 من آئے گا. دیکھو مارو ابھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ مسائل سمجھ میں نہیں آتے. 20 پر مارو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نصف عشر، لیکن ماریں گے کہاں؟ 20 میں. اب کتنا آئے گا؟ 1. تو نصف عشر یاد رکھیں، آدھا. وہ آپ 2.5 اس میں جائیں گے نا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس میں کئی لوگ کنفیوز ہیں، تو یہ بڑی محنت سے میں نے تیار کیا ہوں. مسئلہ واضح ہو گیا؟ اب کچھ ضرورت نہیں نا زیادہ، نوٹ کر لیے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی مت کرو. کیا مطلب اس کا؟ بھائی کھانے کی چیز اتنا مت کھاؤ. لیکن دوسرا مطلب بھی ہے. مسکین آ گئے، ایک صاحب نے نہ اپنے ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا نہ بیٹو، سارا دے دیا. ارے بھائی بچوں کا بھی خیال رکھو نا. کیا ہے؟ بچوں کا خیال رکھو. اس میں ایک چیز میں نے دیکھا، لوگ ہمارے اصل میں مسائل بہت ہیں لیکن سمجھتے نہیں. انسان جب کوئی نفلی نیت کرتا ہے نا تو اپنے گھر والوں سے شروع کرے. بھائی آپ ایسی لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو گھر والوں کی نیت کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو آپ نیت کرتے ہیں کہ ایک بکرا ذبح کر کے لوگوں کو کھلائیں گے. بکرا کٹتا ہے، گھر میں داخل نہیں کرتے، بچے دیکھتے رہ جاتے ہیں. یہاں کے لوگ ایسا نہیں کرتے، گھر والوں کے ساتھ نیت کرتے ہیں. اب بتاؤ کھانا حلال ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو گھر والوں کا خیال رکھیں. تو اتنا نہ دیں کہ پھر آپ کو پھر تنگی ہو. چلو اس مسئلے سے واضح ہو گئے. تو ولا تسرفوا کا مطلب کیا؟ اتنا زیادہ مت کھاؤ. مگر یہ نہیں ہے ظلم بھی مت کرو، جو ابھی میں نے کہا کہ اٹھا کر دے دیا. تیسرا مطلب اہلکاروں سے کہ ایسا مت کرو، اس سے زیادہ مت لو. یعنی جو زکوٰۃ ہے اتنا ہی لو، زیادہ اگر وہ راضی ہے تو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ بیجا صرف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. چوپا میں سے حمولہ نے کچھ وزن اٹھانے والے. اب دیکھو ترجمہ کیسے ہوا. حمولہ، واو کو ہٹا دو تو حمل، حمل ہی. جیسے گدھا، گائے، بیل، مگر یہاں گدھے کا ذکر نہ کرے، لیکن ہے نا، وہ بھی تو ہے نا. اچھا کہ اس پہ وزن اٹھاتے ہیں. تو اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بیل ہے، اس پر وزن اٹھاتے ہیں. اور کیا ہے؟ وہ فرشا، چھوٹے، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، اس پر تو وزن نہیں رکھتے نا. کلو، کھاؤ.
یہ اللہ نے رکھے ہیں. اب اس کی تفصیل آگے آئے گی. کلو مما رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن تو آپ جانتے ہیں کیوں ہے یہ، لیکن وہی ہمارا اچھا سب سے پہلا دوست ہے اس وقت جو حالات ہیں ہمارے. اس لیے کہ خلافت آدم کا جب اظہار ہوا تھا تو اس سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کا مستحق ہے، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے استغفر اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کے کونی حکم میں مداخلت کرتا ہے کہ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ مستحق نہیں ہے، تو یہ ہمارا دشمن ہے. اب ہمیں چاہے کہ ہم کس کی مدد کریں؟ اللہ کے قانون کی، نہ کہ اس کی. مگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھے اس چیز کو. اچھا، اب رہا سوال، یہاں کہا جا رہا ہے کہ کلو، کھاؤ. سب آ گئے جانور، نام لینے کی ضرورت نہیں. اچھا، اس پر وزن اٹھاؤ، یہ بھی رزق ہے. آپ جان چکے ہیں کہ رزق خالی یہ مطلب نہیں کہ کھاؤ. آپ کا علم رزق ہے، آپ کا فن رزق ہے، آپ کا جو درجہ ہے یہ بھی رزق ہے، سب رزق ہے. تو جو خالق ہے ہمارا وہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ. اب کون ایسا شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مت کھاؤ؟ ہے نا بھائی، یہ تو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی آپ کو کیا حق ہے کہ دخل دو کہ بیل نہیں کھانا، گائے نہیں کھانا ہے، اس کی پوجا کرو، اس کی پوجا کرو؟ یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ دور جاہلیت کی یہ حماقت ہے، ناسمجھی ہے. اور یعنی سب سے بڑا جرم اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اس کا جو حکم ہے، اس میں مداخلت کر رہے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھا ہے، تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ لوگ دشمن ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، تو ان کے اس مکر کو ان پر الٹا پھیر دے، انہیں کامیاب کرنے کے لیے راہ ہموار نہ کرے. اور ہم جو مسلم جو مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ عزت، رحمت، عافیت، معافات کا معاملہ رکھ. یہی کر سکتے ہیں. اب اسی چیز کو آگے ہم چلتے ہیں. دیکھیے، سنیے. اب ثمانیت ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. اب یہ بھی آپ لوگوں کو عجب سا محسوس ہوگا. بھائی قرآنی علوم سے لگے رہیے. قرآنی علوم کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ثمانیت ازواج، 8 جوڑے. اب ہم جوڑے کا استعمال غلط کرتے ہیں، اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے کہ وہ بتایا نا عشر کا، تو ابھی یہاں بھی ساتھ میں رہیے. کتنے جوڑے؟ 8. تو ابھی اس آیت میں 4 کی بات ہو رہی ہے، تو 4 کو سمجھے تو دوسری آیت پھر سمجھ میں آ جائے گی خود بخود. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 8 جوڑے. تو اس آیت میں دیکھیے 4 کی بات ہو رہی ہے، ہمارے حساب سے 2، تو ہمارے حساب کے 2 کو 4 میں تبدیل کرنا ہے. دیکھیے کیا فرما رہے ہیں؟ ذأن اثنین. ابھی اس کو انڈین قرات نہیں پڑھنا، ذأن اثنین. یہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں جی. ذأن اثنین، مینڈھا، مینڈھی. کیا ہوا؟ مینڈھا، مینڈھی. اور کیا نام ہے؟ دمبا، دمبی. اور کیا؟ خروف. تو سارے سمجھ جائیں گے. حالانکہ دمبا میں اور میڈے میں تھوڑا فرق رہتا ہے، مگر ہم اس میں نہیں جاتے. نہیں، وہ مسئلہ ہو جائے گا. بکری کی بات نہیں ہو رہی ہے. مینڈا، دمبا اور ہے، ایسا کیسا؟ خروف میں کہہ رہا ہوں جی. انگریزی میں کچھ بولو. ہاں بس آپ نے بول دیا نا، خلاص. کیا؟ مینڈا، مینڈی، دمبا، دمبی. البتہ دمبے میں تھوڑا فرق ہے، لیکن وہ مینڈا ہی ہے. عربی میں کیا؟ خروف. اب چلو آگے. وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، یہ بکرا بکری آئی. تو بکرا بکری کو کیا بولتے ہیں یہاں؟ معز. ہاں جی، معز بولتے ہیں. بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر آپ اس سے کہتے ہیں کہ بکری کا گوشت دو، تو آپ کو بکرا کا دیتا ہے. اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بکرا کا گوشت دو، تو مانگے، معز مانگے. اور یوں کہے کہ ماں کا خروف. بہرحال یہاں جو مجھے سمجھانا ہے، یہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ میاں بیوی ایک جوڑا. کیا کہتے ہیں؟ ایک جوڑا. بکرا بکری ایک جوڑا. مینڈا مینڈی ایک جوڑا. اس کو 2 میں تبدیل کرو. اب یہ کیسے؟ آپ جائیے
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. تو حوا علیہ السلام جوڑا ہوا کس کا؟ آدم علیہ السلام کا. اچھا زوج کہا, زوجہ نہیں کہا. ہم لوگ کہتے ہیں زوجہ. ہمارا ایک سسٹم تھا پہلے برٹش کے زمانے میں, فلانا زوجت فلاں, اب وہ ہٹا دیے گئے. وہ اس لیے کہ علیحدہ کریں باپ سے. وہ سسٹم اچھا تھا, اب تو ختم ہو گیا. اب ایسا لگتا ہے کہ اس کا باپ ہے کہ شوہر ہے, سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال تو اگر حوا علیہ السلام سے کہتے, میں یوں کہہ رہا ہوں نا, یوں نہیں کہنا کہ ایسی قرات میں پڑھ رہا ہوں, اگر حوا علیہ السلام سے کہتے تو یا حوا اسکنی انتی وزوجک آدم, سمجھانے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں نا. تو آدم علیہ السلام بھی جوڑا ہوئے, حوا علیہ السلام بھی جوڑا ہوئی, تو دو ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو ہم جو میاں بیوی جوڑے ہیں, میاں جو زوج ہے بیوی کے لیے, بیوی زوج ہے میاں کے لیے, تو اب چار ہوئے کہ نہیں ہوئے. دیکھو من الضأن اثنین من المعز اثنین, خلاص. اب آگے ساتھ میں رہیے. قل الذکرین, کیا پڑھ رہا ہوں؟ قل الذکرین حرم ام الانثیین. اب یہ الذکرین کیوں پڑھ رہا ہوں میں؟ استفہام. اور الذکرین دیکھو بولو, ذکر الذکر, قلم القلم. تو یہ دوسرا جو ہے نا, ہم کہیں گے معرب باللام, یعنی ایک تو قلم القلم, بھائی ذکر الذکر. آ گیا نا سمجھ میں؟ اب پڑھیں گے کیسے؟ تو پہلا تو ساکت نہیں کر سکتے, وہ تو اصل ہے. حمزہ استفہام ساکت نہیں ہوتا, حذف نہیں ہوتا. تو دیکھو کیسی اس میں تبدیلی کر دی. اب پہلا حذف بھی نہیں کر سکتے تو کہہ دیا آ. کیا ہو گیا؟ بولیے کیا ہو گیا؟ آ ہو گیا. اب آ ہو گیا تو قرہ لوگ آ گئے, بھائی ذرا رکو. اب جب آپ پڑھیں گے آ تو ذال ساکن, اب آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا ہے, ساکن لازمی, تو بولے کم سے کم 3 الف پڑھو بروایت حفص عاصم. آ گیا سمجھ میں؟ تو کیا پڑھیں گے؟ قل ذکرین, 3 الف. دوسری قرات میں 3 سے زیادہ, ہم تو ایک روایت کی بات کر رہے ہیں اس وقت. تو ان سے پوچھو کہ یہ 2 میل یا 2 فیمیل حرام کیا؟ سوال کر رہے ہیں. اچھا یہ کیوں؟ گزشتہ آپ پڑھ چکے ہیں, گزشتہ درس میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے میل پر حرام, یہ ہمارے فیمیل پر حرام, کہتے تھے نا, اس کا دودھ پینا حرام. تو وہ ان سے پوچھئے. اچھا اگلے ہو گیا کہ میل یا فیمیل. اب کہہ رہے ہیں کہ یا اشتملت, اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ کتاب اتنے مضامین پر مشتمل ہے. اشتملت علیہ ارحام الانثیین. اب یہاں رحم کا ذکر ہے, رحم سے ارحام, یعنی فیمیل کے رحم میں جو ہے, پیٹ میں ہے. تو آسان ترجمہ جو پیٹ میں ہے. اب پیٹ میں ہے, گزشتہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے جو پیٹ میں جو بچہ نکلے گا وہ مردوں کا, عورتوں کے لیے حرام. گزشتہ گزر چکا ہے نا. تو پوچھو ان سے کس نے کیا یہ؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. بتاؤ مجھے, دلیل سے بتاؤ کس نے کیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اب یہ 2 آیتیں سمجھ لیے, اور یہ مد کا قاعدہ سمجھ گئے. تجوید کا پڑھنا ہے 3 الف سے کم نہیں پڑھنا ہے, لیکن ہمارے لوگ شرماتے ہیں. شرمائے نہیں, اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. میں کئی دفعے بتا چکا ہوں کہ لأن الہ بہ انزلہ, جبرائیل امین جب آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لے کر آئے تھے. وہکذا منہ الینا وصلا, اسی طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. تجوید اسے کہتے ہیں. الاخذ بالتجوید حتم لازم, من لم یجود القرآن فهو آثم. تو کوشش کریں. آج کل بہت ممکن ہے کہ بیٹھیں نہیں تو سب پڑھ رہے ہیں کل الذکرین, نہیں. یقین مانیے میں نے یہاں کی خواتین کو دیکھا ہوں, مدارس میں گیا ہوں, خواتین اندر, عربی خواتین ہم سے زیادہ بلا جھجک پڑھتی ہیں, اپنے اندر ہی پڑھتے ہیں. وہ تو ہم وہاں گئے تھے ایگزام کے لیے, اس لیے ہم سن رہے تھے. لیکن ہمارے مرد شرما جاتے ہیں. نہیں پڑھیے. تو انشاءاللہ یہاں مد کریں گے, ایسے جہاں بھی مد آئیں گے کہ کتنا, کم سے کم 3 الف, جیسے کہ الضالین میں پڑھتے ہیں نا ویسا. اب دوسری آیت, وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ.
قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. وقت نہیں لگے گا، وہی بات ہے. اور کہہ دو کہ اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2. آج ذکرین یہ بھی سمجھ چکے ہیں. حرم ام الانثیین یا کہ جو ان کے پیٹ میں ہو. اب ایک دوسری بات پوچھی جا رہی ہے، یہ بھی پوچھو، کیا تم گواہ تھے، حاضر تھے جب اس بات کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہو؟ کہیں ہے ایسا کہ یہ مردوں پر حرام یا عورتوں پر حرام، اس کا کھانا حرام، اس پر حج پر سوار ہو کے جانا حرام تھا؟ تو سنیے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی بہتان باندھے. بہتان بھی نا، وہ دعویٰ کیا کرتے تھے، ہم دین ابراہیم پر ہیں. تو یہ بہتان بھی. کیوں ایسا؟ لیضل الناس بغیر علم، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بغیر کسی سند کے. تو اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں؟ جانتے ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ جو بڑے بڑے تھے، ولید بن مغیرہ ہیں. چونکہ یہ ضدی تھے، ہر دھرم تھے، دلیل ان کے پاس پہنچی پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے، ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی. ظالم کا من یہ نہیں کسی کو مارو پیٹو، دین میں داخل ہونے سے روکنا یہ بھی ظلم، لوگوں کو شرک کروانا یہ بھی ظلم، اللہ پر بہتان ماننا یہ بھی ظلم. اب اسی تعلق سے ایک اور آیت تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. سنیے، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک ظاہری قاعدہ آپ کو سمجھا چکا ہوں، آج اس کے ماہر ہو جائیے. دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، غیر باغن ولا عادن. اصل میں کیا ہے یہ؟ باغیون عادیون. اچھا، گزشتہ ایک آیت ہے، چونکہ آج ہم اس قاعدے سے فارغ ہوتے ہیں. گزشتہ پڑھایا تھا 134 میں لآتن، کیا ہے اصل میں؟ لآتیون. اب یہ قاعدہ آج ہم فارغ ہوتے ہیں. پھر دوسرا قاعدہ میں آپ کو بتاتا تھا، آج نوٹ کر لیں. ای یون سے کیا بولیے؟ ان. یہ قاعدہ ہے، ای یون سے ان. تو لآتیون سے آتن، باغیون سے باغن، عادیون سے آدن، قاضیون سے بولیے آپ قاضن، قاضیون سے. تو کیا قاعدہ کیا بتایا؟ ای یون سے ان. اب اس کے ماہر ہو جائیں گے تو پھر بتائیں گے کہ او سے او. قرآن شریف میں کئی الفاظ ہیں، تو اس سے فارغ ہو گئے. اچھا، انی فاعل ذالک غدن، یا فاعل نہیں، کیوں نہیں بتائیے؟ کیونکہ یہ واویلز 3 حروف میں سے کوئی نہیں ہے. یہ 3 حروف جو ہے نا، الف واویہ، یہ ساکت ہوتے ہیں یا تبدیل ہوتے ہیں. اچھی طرح سمجھ جائیے. اب ہم دوسرا قاعدہ بتائیں گے، سمجھ گئے؟ چلیے، ابھی اس کا مسئلہ بھی سمجھنا ہے. کہہ دو اے رسول ان سے، تم یہ کیا کہتے ہو، یہ حرام اور وہ حرام. میں نے تو نہیں پایا جو میرے پاس وہی نازل ہوتی ہے کوئی چیز حرام ہے، کوئی کھانے والا کھائے. الا ان یکون میت، کیا ہے؟ میتتن، مگر ایک مردار. ٹھیک ہے. او دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون. ذبح کرتے ہیں، خون بہتا ہے نا، جمع کرتے ہیں، وہ جم جاتا ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، بھونتے ہیں، لذیذ
کھانے والے کھاتے ہیں، مسلم بھی کھاتے ہیں، پتہ نہیں نا ان کو یہ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ، او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت. اب خنزیر کا گوشت مطلب پورا خنزیر. فَإِنَّهُ رِجْسٌ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نجس. اگر نجس ہوتا اللہ تعالیٰ کے سارے احکام حکمت کی بنیاد پر، بکری کا بچہ مر گیا تو بولیں گے نجس نجس، نہیں، مر گیا، کھانا حرام، رجس، اٹھا اور دفنا دو. دیکھیں حکمت ہے نا. اگر نجس ہوتا تو اس وقت تو پلاسٹک کی تھیلیاں نہیں تھی نا. تو ہر چیز پر غور کریں، اس لیے ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں. تدبر. تو رجس میں اور نجس میں فرق ہے. اچھا، لیکن یہ تو واضح ہوا نا یہ چیزیں، لیکن اب سمجھنا ہے اصل، اس پر ذرا توجہ دیں. او فسقن. فسق کسے کہیں گے؟ شیطان نے ففسق عن امر ربی، انحراف کیا تو گناہ. فسق گناہ ہوا نا. یہ لوگ آپ سے پوچھیں گے، آپ جواب نہیں دے سکو گے، لیکن آج انشاءاللہ آپ جواب دے سکیں گے. او فسقن احل لغیر اللہ بھی، یہ ہے کہ گناہ کا کام جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا جائے. اب یہ ہم نے فارسی میں یاد کیا، نامزد کر دیا جائے. اب آپ کیا کہیں گے؟ کسی کے نام پر رکھا جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ آیت کمپلیٹ کب ہوگی پتہ ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 نکالیے. سورہ مائدہ آیت نمبر 3، تو یہ آیت پوری کمپلیٹ ہوگی. مل جائے گی آپ کو. مائدہ اس کے پہلے ہے، صفحہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں، صفحہ نمبر نکالیے 107، نکالیے سعودی پرنٹ کا. آپ کے پاس ہے ہوا، لیکن آیت سنیے. آیت نمبر میں نے کیا بتایا آپ کو؟ 3 نمبر. دیکھیے میرے ساتھ میں رہیے. 3 نمبر آیت دیکھیے. میں ان حرمت وما احل لغیر اللہ بھی، وما فسق کا ذکر نہیں ہے. اور آج فسق ہے، سارے مسائل حل ہو گئے. اب آئیے، اب ضرورت نہیں، وہاں دیکھ لیے نا احل. اب کیا مطلب احل؟ پہلے احل کا مطلب کیا؟ کچھ لوگ احل کو حلال، احل سے نہیں ہے. تحمید کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ. تکبیر اللہ اکبر ہے نا. تسبیح سبحان اللہ. چلو تحلیل کسے کہتے ہیں؟ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے، ابھی تک ہے، اگرچہ وہ بدعت ہے لیکن مثال تو سمجھنا ہے نا. جب کسی کے یہاں میت ہوتی ہے تو ہر خمیس کو، خمیس بولتے ہیں نا آپ، ہر نہیں جمعرات ہمارے یہاں لوگ بیٹھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس کا نام تحلیل. تحلیل اولو ہے، اس سے لا الہ چھوٹی ہا ہے، یہ اس سے ہے. تو نام کس کا لیا گیا؟ بت کا. اب بت کو کیا کہیں؟ ابھی تو یہ آ رہے ہیں نا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ محرم شریف آ رہے ہیں. تو محرم شریف میں آپ کیا کریں گے؟ فسق، گناہ کا کام کریں گے اور کہیں گے کہ روٹ اب امام حسین کے نام کے. تو اب بتائیں کہ اس آیت کے مد نظر رکھتے ہوئے حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ یہاں صرف احل نہیں کہا گیا، ذبح تو ہے ہی نہیں. ذبح کے لیے تو ذبح آتا ہے، وما ذبح علی النصب، جیسے وہاں ذبح کا ذکر نہیں. احل کسی کے نام پر چڑھا گیا. اب کیا لوگ کہتے ہیں کہ جاتے ہیں بھائی روٹ ہم نہیں کھاتے، بھائی یہ تو جانور نہیں ہے. ارے بھائی جانور نہیں تو یہ کیا ہے؟ فسق تو ہوا نا. یہ جواب آپ دے سکیں گے. فسق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، جانور نہیں ہے. فسق ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما احل لغیر اللہ بھی، ایک جگہ فرماتے ہیں فسق. تو یاد رکھیں یہ فسق ہے. اب اسی سے آپ پھر فتویٰ دیجئے. صاحب فتویٰ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کون سا مفتی کو کیا فتویٰ کیا چیز ہے؟ قرآن سب بتاتا ہے. قل اللہ یفتیکم. قرآن سے جڑیے، احادیث سے جڑیے. ابھی حدیث کا ذکر آئے گا، یہاں سمجھنا پڑے گا حدیث کو. تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمارے یہاں ایک تہوار ہوتا ہے دیوالی، ہے نا؟ سب کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اور چلے کرسمس ڈے ہوتا ہے نا. اب یہاں سے جو پیکٹ نکلتے ہیں تو دیکھیے اب آپ کی مرضی، یہ کیا ہے؟ ان کے یہاں جا کر
چڑھاتے ہیں نہیں چڑھاتے. چلے ہمارے یہاں وہ بہت مشہور ہے جیلانی صاحب کا جو عرس ہوتا ہے اور کئی عرس ہوتے ہیں, تو اس کی نیاز اس میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو بولیں گے اس میں کھانے میں کیا ہے, تو تقسیم کرتے ہیں فسق وما اہل بہ لغیر اللہ. تو اب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں نا, مطمئن آپ لوگوں کو سمجھائیں, دلیل سے سمجھائیں, اسلوب سے سمجھائیں جیسے میرا اسلوب ہے, ناراض ہو کر نہیں, کیونکہ ہم بھی ویسے ہی تھے ایسا سمجھ کر اللہ نے ہمیں ہدایت دی. لیکن ابھی ایک اور چیز سمجھنا ہے. چلیے, فمن استر غیر باغن, لیکن ہے کہ اللہ فرماتے جو لاچار ہو جائے, وہ بغاوت کرنے والا نہیں, نہ عداوت کرنے والا ہے, تو اس نے اگر یہ کھایا تو فإن ربک غفور الرحیم. یہ میں نے بتلایا تھا, جنگ کا میدان ہے, جہاد, اب پانی نہیں ہے تو سامنے والی پارٹی کا شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے جان بچانے کے لیے تھوڑا, یہ ہے کہ جانور تو ہے لیکن مردہ ہے تو جان بچانے کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن استر, لیکن کیسا ہو, اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب ایک چیز, میتتن کس نے کہا؟ قرآن شریف نے کہا. پھر آپ مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ مچھلی باہر نکلے تو مر جاتی ہے. ہاں جی, تو قرآن شریف سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی. جی, اب ایسی کتاب آپ نہ پڑھیے جس میں لکھا ہو کہ جو حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے اسے چھوڑ دو. آپ کیسے سمجھے کہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے؟ یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے نا. تو قرآن شریف بھی آپ کو سمجھنا ہے تو احادیث کا سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں, یتلو علیہم تلاوت ویعلمہ الکتاب ہے نا, تعلیمی کتاب, تو تلاوت سے آگے کیا ہے؟ تعلیم. ویزکیہم, یہ قرآن کی آیت ہی ہے. تلاوت یتلو, ہم نے صرف تلاوت کو اپنایا, پڑھ رہے ہیں بس کافی ہے. تلاوت میں ثواب ہے, کبھی بھی ہم انکار نہیں کر سکتے, الف حرف لام حرف, لیکن آگے بھول گئے. ویزکیہم, شرک کی آلودگی سے پاک کرو. یعلمہم الکتاب, تعلیم کتاب کیا ہے جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں, اور حکمت کیا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں. حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے حکمت یہ کہ انسان شرک نہ کرے. اس جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کا نتیجہ صحیح اخذ کریں. جیسے ابھی ہم نے سوال کیا کہ پھر آپ مچھلی کیوں کھاتے ہیں, ٹڈی کیوں کھاتے ہیں, ہے نا. دم مسفوح حرام ہے تو پھر وہ جگر اور تلنے میں خون رہتا ہے. تو آپ سنیے, میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں, انشاءاللہ دعا کریں کہ ہو یہاں پر. جی سنیے, جی حدیث ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ احلت لکم میتتان و دمان. حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور حدیث صحیح. تو کون سے دو؟ میتتان و دمان. میتتان جراد اور مچھلی, ٹڈی اور مچھلی. اب ٹڈی تو ہم لوگ کھانے کے عادی نہیں ہے نا, یہ لوگ تو ٹڈی پکڑ کے ایسے ہی چبا جاتے ہیں, بڑی لذیذ رہتی کہتے ہیں, مگر ہم لوگ نہیں کھا سکتے, عادت نہیں ہے. اور مچھلی جو ہے باہر آتی ہے, اپنا دم توڑ دیتی ہے, لہذا بغیر کسی کبات کے. ابھی اس میں تفصیل میں بتا رہا ہوں, پہلے حدیث کا مطلب پورا ہو جائے. اور کیا میں نے کہا تھا, ترجمہ کیا تھا, کبد اور جگر اور تلی کہتے ہیں ہمارے آپ کے یہاں. اچھا. اب اچھا کچھ لوگ نہیں کھاتے ہیں, سوال کرتے ہیں, بولے یہ اس میں خون لگا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حدیث میں جب اس کو معافی دی گئی ہے تو یہ معفوانہ ہے, معفوانہ سمجھتے ہیں نا, کوئی حرج نہیں. تو یہ حدیث آپ کو پہنچا دیا ہے اور آپ کے پاس ہے بھی, تو اس کو یاد کر لیں اس مناسبت سے. البتہ وہ تازہ گوشت نہیں, اس کا اس سے وہ اور چیز ہے, لحمن طریہ تازہ گوشت. یہاں جو سمجھنا یہ ہے کہ مچھلی آپ نے نکالی, وہ دم توڑ دیتی ہے, ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں نے کہا نا کہ پہلے بات اور تھی, آج بات اور ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ندی کنارے چلے گئے, مچھلیاں الٹی نظر آئیں, یعنی جب دم توڑتی ہے تو الٹی ہو جاتی ہے نا, اب کیا کرو گے؟ یہ میں بتا رہا ہوں. اب آنکھ بند کر کے کھا لو؟ نہیں, ہمارے یہاں ایسا مسئلہ پیش آیا ہے. ہمارے یہاں ندی بہت مشہور ہے, جگبری کھاڑی, جگبری ندی بہت مشہور ہے. مچھلیاں مری ہوئی نکلنے لگی. کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک فیکٹری کھلی تھی, کیمیکل اس میں ڈالتا تھا.
ہوا تو غور کہ کیوں مری وہ. دیکھیے آپ نے پکڑ کے لائے کوئی بات نہیں. اچھا ایک اور تیسرا طریقہ ہے, ہمارے یہاں وہ بم بناتے ہیں, نیچے جاتے ہیں, ڈبکی لگاتے ہیں اور پھوڑ دیتے ہیں. یہ مچھلی آپ کے لیے حلال ہے چونکہ آپ نے مارا ہے نا بم, جیسے کہ آپ نے پکڑا ہے. مگر جو تیرتی ہوئی نظر آئے تو خیال رکھیں, احتیاط, کیونکہ کیمیکل وغیرہ سب طرف فیکٹریاں بنی ہیں, وہ ندی کنارے ہی بنتی ہیں. تو بہرحال یہ میں نے بتلا دیا, اس سلسلے میں اور کوئی چیز اب نہیں ہے, یہ خاص ہو گئی. اور یہ جو کیکڑا اور آکٹوپس دوسرے جو مچھلی کے علاوہ دوسرے جو جاندار ہاں سمندر یا اس کے جی ہاں, وہ اصل میں کیا ہے, جو حدیث ہے نا کیا ہے, ما فی البحر حلال, اس پر عموماً لوگ چلتے ہیں. لیکن تو یہاں کے لوگ دیکھیے ہر چیز کھاتے ہیں, مگر چونکہ ہمارے یہاں لوگ فقہ کو فالو کرتے ہیں, تو فقہ والوں نے, اب ہم چونکہ نام اس لیے نہیں لیتے کہ ہماری درس عام ہو, تو لیکن بتانا بھی ضروری ہے نا. تو انہوں نے فقہ میں وہ جھینگے کو کیڑا قرار دیا, کیا جھینگا جو ہے اس کو کیڑا قرار دیا, اور بومبل بھی آتا ہے اس کو بھی کیڑا قرار دیا. جبکہ ایسا نہیں ہے, لوگ کھا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, کھا سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا. کیکڑا جو پانی کے باہر بھی آتا ہے, ہاں وہ جی کیکڑا جو ہے نا, کیکڑا سمندر کا کنارہ, سمندر میں جو کیکڑا ملتا ہے وہ باہر زندہ نہیں رہتا, یاد رکھیں. ہم لوگ سمندر کنارے والے ہیں اور ندی کنارے والے ہیں اور کھیتی کنارے والے ہیں. تو سمندر سے جو ہم کیکڑا پکڑ کے لاتے ہیں وہ مچھلی کی طرح دم توڑ دیتا ہے. اور جو آپ بات کریں باہر زندہ رہتا ہے, وہ باہر کا ہی رہتا ہے. ہم لوگ جو کھیتی بناتے ہیں نا, تو کھیتیوں میں وہ رہتا ہے, جب پانی سکڑ جاتا ہے تو نیچے جا کے چھپ جاتا ہے. اتنا ہے وہ چھپ جاتا ہے, نیچے نمی رہتی ہے, جب برسات برستی ہے تو نکل آتا ہے. اس کے بارے میں اختلاف ہے. واضح ہو گیا, یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, مگر چونکہ ان کا ایک سوال تھا. چلے نہیں, یہ سمندر کا ہے, یہ سمندر کا ہے, یہ سمندر کا ہے. وہ آپ دیکھیں یہاں جو بک رہا ہے نا, وہ سمندر سے آتا ہے. وہ اتنا کوانٹٹی اس کی اتنی نہیں رہتی کہ ہمارے سے یہاں آ جائے. کھیتی والا بہت کم رہتا ہے. جی ہو گیا واضح. چلیے آگے چلتے ہیں. جی ہو جائے گا, اپنا ٹائم ہو گیا. ایک آیت پڑھتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے ایک آیت. تو یہاں تک اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, 5 منٹ کا ہے درس. تو اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دعا ہم نے گزشتہ پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی میں بھیجا ہوں, اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. آپ پڑھتے ہیں, کیا مطلب لا یغادر سقما؟ اچھی دعا ہے, میں بھیج چکا ہوں آپ کو, پڑھیں لیکن سمجھیں آج. یعنی جیسے قرآن کو سمجھنا ہے دعا کو بھی سمجھیں. ہم پڑھتے ہیں بس, کیا مطلب لا یغادر سقما؟ بس سقما تو قرآن شریف میں ہے, لیکن آپ کی توجہ جائے گی. کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ انی سقیم. ہوا اسی سے بنا ہے سقما. چلو لا یغادر, لا کو چھوڑیں, یغادر کا کیا مطلب؟ ڈپارچر میں جاتے ہیں کیا لکھا رہتا ہے؟ تو مغادرہ کے معنی وہ آپ ترجمہ کچھ بھی کریں, میرا ترجمہ الگ ہے. آپ بولیں گے پلین اڑنے کا ٹائم نہیں, اس جگہ کو چھوڑے گا, 9:30 کو یہ ایئرپورٹ کو چھوڑے گا. مغادرہ کا مطلب ابھی اردو میں ٹرانسلیشن کچھ بھی کرے تو اے اللہ ایسی بیماری اس شخص کو چھوڑ دے. دیکھو آگے سمجھ میں, سبحان اللہ. چلے اور سننا چاہتے ہیں ایک اور؟ ہاں وہ تھا کہ پانی کے نیچے جتنی چیزیں وہ حلال ہے, مچھلی وغیرہ, وہ تو بتائیں نا, پانی میں سب حلال ہے. تو اس میں کیا وہ حدیث ہے یا قرآن کیا ہے؟ نہیں, حدیث ہے, حدیث شریف. حدیث تحت الماء پانی میں, فلم آئے ہے, تحت الماء نہیں ہے, فلم آئے. چلو ایک سننا چاہتے ہیں اور؟ جی چلیے. یہ بھی گزشتہ جمعہ کو ہم نے, یہ ماجد بھائی ہے نا, ان کے والدہ کے لیے دعا کی تھی, تو دعا کر لیا, مگر سمجھنا بھی تو ہے نا. آپ کے سوال بعد میں سنیے. اب دعا, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ. کیا مطلب وعافی واعف عنہ؟ اچھا اس میں ترتیب میں کوئی فرق نہیں. وعفو وعافی ہے تو حدیث آپ کو معلوم ہے بھائی, عافی یعنی عافیت, وعفو یعنی معاف کر, معافی سے, عفو سے. تو برزخ میں ہر قسم کے ٹینشن سے بھی, ہم کہتے ہیں نا آپ کو اللہ اہم سے صحت و عافیت, یہ ہے. مگر اور چلیے, واکرم نزول وسع مدخل, تو آپ معنی جانتے ہیں نا.
वगसिलहु बिलमाई, पानी से धोए। और क्या, अभी मैं भी पढ़ता हूँ वह तल्ज है, जबकि वो तल्ज नहीं है, वो क्या है, थल्ज, लेकिन पढ़ सकते हैं। मैं भी दुआ में तल्ज और वो मकबूल है, चूँकि अल्लाह तबारक ताला ने इनके लहजे को कबूलियत दी है, तो आप तल्ज पढ़ें, कोई बात नहीं। तल्ज के माने क्या, हाँ, बर्फ। तल्ज से तल्लाजा, अब हम इसी तलफ़ुज़ में पढ़ रहे हैं। वो तल्लाजा बोलेंगे तो बोलेगा क्या, इश्फी, तो बोल दे तल्लाजा, दुआ भी पढ़। बर्फ बनाने वाला, आ गया समझ में? अच्छा चलिए, हो गया। वल बरदे, एक हो ये बर्रादा, बर्द से, नोट कर लें, बर्रादा बर्द से, बर्रादा कूलर, पानी को ठंडा करने वाला, नोट कर लें। बर्द यानी ठंडा, ठंडक। तो तल्लाजा में अभी उन्होंने तरक्की की और दोनों बना दिए, बाकी पहले बर्फ ही बनता था, नोट कर लें, वो एक इजाफी चीज़ है तल्लाजा में। तो बर्द के माने ठंडक और बर्रादा यानी ठंडा करने वाला, हो गया। ये वो नहीं है, ये बरद है। क्या है, बरद। तो बरद के माने क्या होते हैं जानते हैं आप? बरद के माने होते हैं ओले का पानी। किसका, ओले का पानी। तो जो बर्फ, तो जो पानी मुंजमिद होता है उसे क्या कहते हैं, बर्फ। और जो ऊपर से गुजरता है, अच्छा इसका जिक्र कुरान में भी है, बरद। तो बरद वहाँ पर लोगों ने तर्जुमा किया है कि ओलों का पानी। तो 3 दफ़े पानी से भी धो, बर्फ से भी धो और ओले के पानी से भी धो, यानी क्या, तंजीफ, ये मुराद है। एक और चीज़ बाकी, ये तो समझ गए ना? तो पढ़ेंगे क्या, बरदे, हाँ, और आयत भी है कुरान शरीफ में इसकी। अच्छा, अब एक और चीज़ समझे। आप कहते हैं कि वो अब्दिल हु दारन खैरम में दारी, कोई बात नहीं, मियाँ बीवी सब दुआ मांगते हैं, यानी इससे अच्छा कर। लेकिन फिर क्या है कि वो अहलन खैरम मिन अहली, कोई बात नहीं। लेकिन ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजी, आप अपनी बीवी की मैयत पे दुआ मांगेंगे कि उसको दूसरा शोहर दे दे? कभी नहीं मांगेंगे। अभी तो ज़ौज के माने मालूम हुए कि जोड़। अच्छा, बीवी बोलेगी अब्दिलु ज़ौजन खैर, वो तो रुक जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात है, कारी साहब ने क्या बताया? बोलेंगे भाई मैंने नहीं बताया, अभी क्या मतलब इसका? तो अब इंशाल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। वो तो इन्होंने सवाल किया, मैंने कहा अभी ये भी समझाना है। पहले तो इस्लाह कर लें। बरदे क्या पढ़ेंगे, बरदे और बर्द में फ़र्क। अब सुनिए, अब वो जो शोहर भी पढ़ेगा और खातून भी पढ़ेगी। क्यों? हमने सुना है झगड़े में तो आपको भी बुलाते होंगे, हमें भी बुलाते हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह नहीं, मुझे ऐसा शोहर जन्नत में नहीं दे। नहीं, मुझे ऐसी बीवी जन्नत में नहीं दे, वो तो ज़रूर पड़ेगी। तो भाई ऐसी बात नहीं है। सुनिए, अब दिल ए अल्लाह, यानी दुआ करो कि ये जो जन्नत में जा रहा है, ये इसका शोहर वैसा न रहे मिजाज में जो दुनिया में था। अल्लाह अकबर, समझे? हाँ, और ये बीवी ऐसी थी वैसी न रहे, उसके औसाफ तब्दील हो जाएं। ये है दुआ। अब मुझे क्या पता कि आपको क्या आता और क्या नहीं आता, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आज मैंने आपको 2 हदीसें बताई ना शरह, अल्लाह करे कि आप लोग समझें, दूसरों को समझाएं। तो इसी पर इख्तिताम करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन्न रब्बक गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, जो जाना चाहें जा सकते हैं, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, नहीं तो फिर आइंदा। चलिए, बड़ी खुशी हुई आप लोग मौजूद रहे। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। अल्लाह का शुक्र है। जी, अच्छा, मुलाकात हो जाएगी। ज़्यादातर लोग नए हैं।